بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں حکرامت مغل اور سیاسی بیٹھک میں میرے ساتھ ہیں عدیل راجہ صاحب اور رینا شگری صاحبہ. بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک ہو. آپ کی ویڈیو 70,000 چلی ہے، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں وہ سنا ہے کہ بڑے 3 ایڈیٹس والا وہ ڈائلاگ تو سنا ہوگا کہ دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، دوست فرسٹ آ جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اس وقت تھوڑا سا جذبات سمجھ سکتے ہیں، لیکن ادھر والی پارٹی کے جذبات ہم سمجھیں نہیں، لیکن آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ایون عدیل راجہ صاحب، کیونکہ ایون نہیں بلکہ جو آپ سب کو، بلکہ میرے جو چینل پہ سارے جو سبسکرائبرز ہیں کافی ساروں نے تو عدیل صاحب کے کہنے پر جوائن کیا ہے، تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم اینڈ ٹو آل آف یو. اور میری باری موت پہ آتی ہے. چلو صحیح، سیاسی بیٹھک کا آغاز کر لیتے کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں آج بھی. ایک تو لڑائی چل رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی راجدھانی سے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ خود ادھر موجود نہیں ہیں، لیکن اچانک سے اسپیکر صاحب بھی 3 دن بعد منظر عام پر آ گئے، پھر عظمہ بخاری صاحبہ بھی آ گئی ہیں، اور جو نہیں رک سکے وہ جناب خواجہ آصف صاحب تو کون میں خام ہاں وہ آئے ہیں. اور ایک خط لکھا گیا سہیل افریدی صاحب کی جانب سے، اور کابینہ کے اجلاس سے جو خطاب کیا، مدعا اس میں یہی ہے کہ ہمیں وہ جو عزت ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. کیا مریم نواز صاحبہ ان کا رستہ روک سکتی تھی جیسے انہوں نے پولیس کو جگہ جگہ کھڑا کر کے کیا، یا کوئی آئینی یا قانونی ایسا رستہ تھا کہ آئین میں سے آرٹیکل 15 کو نکال پھینکتے؟ پنجاب حکومت نے خود غلطی کی ہے یا سہیل افریدی صاحب کا گلہ غلط ہے؟ آپ سے شروع کر لیتے ہیں. پنجاب حکومت نے کوئی غلطی نہیں کی بھائی. پنجاب حکومت نے جو ان کو کہا گیا وہ کیا ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو بلیم کرنا بھی تھوڑا سا غلط ہے. وہ تو بیچاری دبئی میں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ادھر. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہ لاہور میں نہیں تھی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جس دن سہیل افریدی صاحب پہنچے اس دن وہ فوراً سے پہلے اسلام آباد پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے، ابھی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب باری آنی ہے ان کی تو انہوں نے کہنا اللہ دی قسم میں نے کاری کوئی نہیں سی، میں نے نہیں پتا. ٹھیک ہے، یہ گواہی دیں گی کہ جی مجھے نہیں پتا، چیف سیکرٹری نے کیا تھا، اس نے کیا تھا. 2-3 مرتبہ یہ کہہ چکے نا ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. یہ لندن سے آتے وقت کہا گیا قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھائیں گے بعد میں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ دی قسم آپ کو اویس لغاری کا الیکشن یاد ہوگا جس میں لکھا تھا اللہ کی قسم ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. مریم صاحبہ نے بھی لندن میں کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، میں تو انتقام پہ بلیو ہی نہیں کرتی. پر جو بھی کیا گیا بیسیکلی دا پرابلم از کہ یہ کوئی بہت بڑا کچو کما تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور سہیل افریدی کے دورے کو سکسیسفل. کچو کما مین وہ ٹرٹل آپ سمجھتے ہیں، یہ دماغی طور پہ کچو کما تھا جی، جس کو سمجھ نہیں آتی تھی، جس کا دماغ دولت شاہ کا چوہا تھا. سہیل افریدی وہاں پر آیا ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں ہیں اس کے ساتھ، پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، جماعت کا بیانیہ ٹھکرا دیے گا، تو گھومنے پھرنے تھے خالی سڑکوں پہ 3 دن بتیاں لگا کے گھومتا رہتا اور واپس چلا جاتا. ہر جگہ پہ پولیس، ہر جگہ پہ لائٹیں بند، فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند، اوریگا سینٹر بند، لبرٹی چوک بند، کینٹ میں نہیں، پورا لاہور بند، کینٹ میں نہیں جانے دے رہے جی، کہہ رہے کینٹ میں نہیں جانے دے. آج شفیع اللہ جان نے سوال کیا نا پھر کہ ہمیں تو کینٹ میں جانے دے، 9 مئی کو گیٹ کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے بھائی تم؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایک بیوقوف کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، ورنہ اس ٹائم پنجاب میں آپ کو بڑے بڑے 12 سینگے نظر آ رہے تھے ایسی جگہوں پہ، اور سب سے بڑی 12 سینگی اس میں ہوتی، بلکہ 36 سینگی ہوتی ہے میری دوست عظمہ بخاری. اچھا آپ بتائیں خط پر آنے سے پہلے کہ خط میں کیا درج ہے، کابینہ سے خطاب میں کیا صحیح اپنا بیان دیے پا رہے ہیں کہ نہیں؟ لاہور کے دورے کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ کیا مومنٹم وہ جو بنانا چاہ رہے تھے جو گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے تھے؟ گنڈا پور صاحب بھی لاہور گئے تھے لیکن یہ بھی پروٹوکول میں گئے تھے، یہ بھی گئے پروٹوکول میں ہیں، لیکن ان کے کلمہ حق کہنے میں تھوڑا فرق نظر آیا کہ چکری سے رستہ روک لیا گیا، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی. کیسا دورہ تھا؟ کامیاب تھا، ناکام تھا؟ وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے مریم نواز صاحبہ کی راجدھانی سے وہ حاصل کر کے واپس بھی لوٹے؟ نہیں، میں بالکل عدیل سے اگری کرتی ہوں، اتفاق کرتی ہوں. وہ تو کرنا ہی ہے 70,000 ویوز اس کے علاوہ بھی کہ آپ نے یہ ایڈمنسٹریشن کو ہی سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے کامیاب بنا دیا سہیل افریدی صاحب کا ایک پورا دورہ، جو کہ ایک میرے خیال سے ایک روٹین وزٹ ہو سکتا تھا. اتنی کوئی ٹریکشن بھی نہیں، شاید لوگ بھی اس طرح سے ایکسائٹمنٹ میں باہر نہیں نکلتے. جب آپ کسی چیز سے لوگوں کو روکتے ہیں نا تو وہ ایک ریورس سائیکالوجی جو ہوتی ہے، آپ جتنا روکیں گے لوگ اتنا ہی آگے آئیں گے. آپ نے دسمبر میں 8 فروری ہوتا ہوا دیکھا ہے، یا 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں جس طرح سے لوگ باہر نکلے تھے اور اس نظام کے خلاف، اس پورے جو ایک ریپریسو جو ٹیکٹکس تھے یا جو پورے میجرز لیے جائے تھے اس کے خلاف لوگوں نے آ کے صرف ایک ووٹ سے اپنا فیصلہ دیا تھا. وہی چیز لوگوں کو آپ نے پرووک کیا، اشتعال دلایا. مطلب آپ لاہور میں، جبکہ عظمہ بخاری صاحبہ تو کہہ رہی تھی آئیں جی گھومیں، اسٹڈی ٹور ان کا ہے،
फोटोएं बनाए, घूमे, बत्तियां देखे, आपने बत्तियां खुद बंद कर दी, फिर आप कह रही हैं ताने दिए ढूंढ के देखे, ढूंढ के देखे, और फिर आप ये ताने दे रही हैं कि जी यूरोप के मजे अगर आपने लेने हैं, आपकी खुद की वजीर आला जो है वो यूरोप चली जाती भाई है। इनको क्यों बोल जाता है ये गुज़श्ता 3 माह से दुनिया का सबसे आलूदा शहर है, यूरोप कैसे बन गया? आप अगर न्यू ईयर्स पे भी मुल्क में ना हो तो फिर आपको पता चल रहा है कि आप मुल्क में क्या आवाम को दे रहे हैं। 78 साल में अवाम की तो हालत जार वही है जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो वही है। आपने जो सारी वो मफादात वाली बात है ना शाहिद खान अब्बासी साहब की, वो अभी बहुत गूंजेगी वो बात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीसाक, मुज़ाकरात, मफाहमत के ऊपर अपने मफादात को तरजीह दी जाती है। आपने सोहेल आफरीदी साहब के जलसे को, उसको विजिट को जो है वो कामयाब बना दिया। स्ट्रीट मोमेंटम जो वो एक स्ट्रीट मूवमेंट का जो एक मोमेंटम था वो पिकअप कर गया। अब वो जब पीपल्स पार्टी अब मेरे ख्याल से अब बड़ी एक उस ताक में बैठी है कि ये आएंगे, हमने उनकी अपनी रवायात के बरखिलाफ जाके तो हमने उनका रास्ता नहीं रोकना, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ वो जवाब है कहने के लिए कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या कर दिया था इससे कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी। वो एक नॉर्मल एक विजिट पे आ रहे थे लाहौर, और लाहौर मतलब किसी के वाकई में बाप की जागीर नहीं है कि आप कोई भी आप रास्ता रोक ले, किसी के लिए आप इस किस्म की आप हरबे इस्तेमाल करें, रुकावटें खड़ी करें, मार्केट्स बंद कर दें, फूड स्ट्रीट बंद करा दें। मतलब मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस किस्म के आप मेजर्स लेने पर आ जाएंगे। आज के जो वो वजीर आला का खत है ना, मेरे ख्याल से इंतहाई स्ट्रांगली वर्डेड और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी सोहेल आफरीदी साहब जो है डॉक्यूमेंट कर दिया हर मूव को। वो चीफ जस्टिस से लेके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से फोन पे गुफ्तगू करने से लेके हर चीज वो रिकॉर्ड पे ले आए हैं, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंतहाई स्मार्ट मूव है। सोहेल आफरीदी साहब ने क्या सबक सिखा के आए हैं? पूछा गया वहां पे रोड्स कैसी लगी, पूछा गया तहजीब, अखलाकियात, पूछा गया कि भाई चरस लाए हैं, पूछा गया कि मंशियात लाए हैं। अगर ऐसे सवालात मरियम नवाज साहबा से कोई कर सके, आपको याद होगा मंसूर अली खान साहब ने एक इंटरव्यू किया था, उसमें से जो खबर थी वो पोर्शन किसने निकाला था? BMW गाड़ी वाला पोर्शन निकाल दिया गया। इतनी जुर्रत है किसी में लाहौर के सहाफी जैसे उन्होंने बिहेव किया है सोहेल अफरीदी साहब के साथ? ना आपको याद है मंसूर अली खान साहब कहते हैं, उनका ही एक वीलॉग था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी की जुर्रत है, बाय द वे कल भी उन्होंने सबसे ज्यादा सवाल, हाँ जी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था किसी की जुर्रत है मुझे कह के ये निकलवा के दिखाया, ऐसी की तैसी मैं नहीं करता। फिर वो अल्लाह की तरफ से वो क्लिप आ गया जिसमें वो मरियम कहती है रोकें इसको, ये निकाल दें, काट दें जरा, फिर वो काट भी देते हैं। फिर बाद में कहते हैं देखिए वो जवाब भी होता है साफियों के पास, जारी बात है, देखिए वो इनका था, अंडरस्टैंडिंग थी, वो फैक्ट गलत था, वो ये था वो था। हालांकि आप बाउंड नहीं होते, मैंने बड़े बड़े इंटरव्यूज देखे हैं भी है, किए भी है, इस तरह नहीं होता। आपको याद होगा कई इंटरव्यूज होते हैं, अरशद साहब के साथ हमने इंटरव्यू, एडिटिंग तो हो नहीं सकती, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन सोहेल आफरीदी इज बीइंग वेरी स्मार्ट, और माजरत के साथ द प्रॉब्लम इसके पंजाब गवर्नमेंट को, असमा बुखारी टाइप्स को, इनको समझ नहीं आ रही कि लोग बेवकूफ़ नहीं रहे। जितनी देर में आप अपना वो स्पिन बनाते हैं ना बैठ के कि जी ऐसा वो, इतनी देर में वो लोग ये कहानी कर के बड़े आगे जा चुके होते हैं। अब पंजाब असेंबली में क्या हुआ, आज रिपोर्ट आ रही है जी पंजाब असेंबली में, ये जरा पंजाब असेंबली की रिपोर्ट देखिए कि फतेहुल्लाह बरकी को वो मतीउल्लाह बरकी दिख रहे हैं जी। ये इनकी इंफॉर्मेशन का लेवल है, ठीक है। ये वो पंजाब असेंबली है जिसमें ये लोग मतीउल्लाह जान को MPA बना के रजीम चेंज के टाइम पे अंदर लेके जा रहे थे। नहीं मैं आपको वो पुरानी बात बता रहा हूँ कि जब रजीम चेंज हो रहा था तो मतीउल्लाह जान साहब को MPA बना के नून लीग वाले अंदर भी लेके जा रहे थे कि रिकॉर्ड करके वीलॉग करेगा वहां से। ये बड़ा मजेदार वाकया है। अच्छा, तो पंजाब असेंबली में लेकर हमने बड़ा अच्छा किया, हमने क्लैश होने से, तुम लाते मार रहे हो, घूसे मार रहे हो, किस लिए मार, पागल हो, और कैमरों की मौजूदगी पागल हो, तो दिमाग खराब है। अच्छा, पंजाब असेंबली में 2 जगह है जहाँ पर साफियों को इजाजत होती है जाने की ना, या वो गैलरी में जाते हैं या वो सामने सीढ़ियों पे इंटरव्यूज करते हैं। पहली बार राहदारियों में इजाजत दी गई, आपने अपने बंदे भेजे, 3 सवाल थे, आप स्मगलर हैं, आप चरस लेके आए, आपको लाहौर कैसा लगा? फिर मीना खान अफरीदी ने बता दिया चरस का जवाब। फिर इनको बड़ी नहीं पता चला था तो मलिक अहमद साहब वो अचानक ही अपनी नींद से, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 दिन सोहेल आफरीदी उधर फिरता रहे, ये सारे छुपे रहे। अज़मा बुखारी भी कंबल मुंह पे डाल के बैठी रही है किधर कोने में, कोई विरद करती रही, कोई चाप करती रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, बस वो बयान ही रिकॉर्ड करवा के भाग गई कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, ये लाहौर का पैरिश है, हम ऐसे कर देंगे। भाई इंसान बनो, लोग बेवकूफ़ थोड़ी है। अभी आपको लगता है कि पीपल आर स्टूपिड, कि वो आपकी इन बातों में आके सुनते रहेंगे, लोगों को सब समझ आ रही है। आपने फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद की, सारे वेटर वेले कर दिया, आपने लोगों का दाखिला बंद कर दिया, वो सारे वेटर आके सोहेल आफरीदी के पास आके खड़े हो गए, उसका वहां पर एक जलसा शुरू हो गया, उसने वहां पर एक तकरीर ठोकी। सोहेल आफरीदी ने 1-1 इंच का, 1-1 चप्पे का फायदा उठाया और वापस आके इनके मुंह पे चपेट भी मारी कि जी आपने
یہ کیا ہے ایک 4.5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ آپ نے سلوک کیا ہے. جو انہوں نے کابینہ سے خطاب کیا اور جو 2 صفحات کا خط ہے، اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہے آئینی اور قانونی طور پر، یا صرف ایک اخلاقی انہوں نے FIR اپنے رجسٹر کروائی؟ نہیں امپیکٹ تو آبویسلی امپیکٹ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس کی، میں اس سے لنک کرنا چاہوں گی کہ جو اٹراسٹیز ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے، آپ کو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ انٹرویو جس میں بات کی جا رہی ہے جو 2 افسران ہیں پنجاب پولیس کے، ان کو فرانس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ، اور وہ بھی IG پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کا وہ ریکمنڈیشن سب سے قابل آفیسر ہے، سب سے قابل آفیسر کے ریکمنڈیشن لیٹر بھی نہیں چلا، 9 میں ہی ہوا ہے لیکن وہ جاب پر ہے، اور انفارچونیٹلی جو پلاسٹک سے بم بنا لیتے ہیں، جو بوتل بم بن جاتا ہے. نہیں لیکن ایک DIG تھا اور ایک SSP صاحب تھے. اور اس میں خبر یہ نہیں ہے کہ ویزا ریجیکٹ ہوا، خبر یہ ہے کہ فرانس کی ایمبیسی نے تحریری طور پر لکھ کے ان کو دیا ہے کہ جناب اتنی وائلیشنز ہے جس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ کدھر غائب ہو گئی ہیں؟ نہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی میں بات، یہ بھی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں میں ایگزیکٹلی، لیکن کیا چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے، ٹرانس نیشنل ریپریشن جس طرح کا یہ چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور اس کے یہ کانسیکوینسز ہے نا کہ مطلب ہاؤ امبیرسنگ از اٹ کہ آپ کو ایک ملک جو ہے وہ ویزا ریجیکٹ کر رہا ہے ان گراؤنڈز پہ، اور آپ کو ملک کے اندر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے بشمول ہمارے صحافیوں کو. اگر تو ہم ساروں میں یونٹی ہوتی تو اس قسم کے حالات، اس کے لیے سب صحافی بھی تو ہوتے ہیں، سب صحافی ہوتے ہیں. میں تو حیران رہ گئی ہوں کچھ لوگوں کی کلپس میری نظر سے گزشتہ روز گزری کہ او جی سہیل آفریدی صاحب کے اس وزٹ کو انڈرمائن کیسے کرنا ہے. ہمارے بہت جو نامور کچھ تو جو سابقہ صحافی ہیں جو دوبارہ صحافی بن گئے ہیں، وہ جی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جی پٹھانوں کے بازار میں اس لیے گئے، مطلب آپ دیکھیں اب یہ صوبائی یہ کارڈ جو سب سے پہلا جو ٹویٹ کیا گیا نو ڈرگ مافیا ان لاہور، سہیل آفریدی صاحب کی تصویر لگائی گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ اس قسم کا پروپیگنڈا وہ بھی آفیشیل پلیٹ فارم سے، وزیر اطلاعات نے کہا جنگلی. ٹھیک ہے، اور میں اس پہ بھی آپ کو ایک ذرا خبر دیتی ہوں کہ جی جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ حکومت کی سائڈ پہ ذرا ٹلٹ رکھنے والے تھوڑا انکلائنڈ ہمارے ملک کے نامور کچھ صحافی جو کہ خاموش رہے یا اس طرح سے نہیں بولتے، کچھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس کو کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی یہ خطرناک گفتگو کر دی عظمہ بخاری صاحبہ سے نے، اور اس کے بڑے کانسیکوینس فیس کیے جا سکتے ہیں. دوسری طرف میں جس طرح بات کہی تھی کہ جی سہیل آفریدی کے اوپر الٹا ڈالا جا رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں چلے گئے پٹھانوں کے تو یہ بڑا خطرناک کارڈ کھیل رہے ہیں، اپنے لوگ ہیں، ان سے ملے. لاہور کے صحافیوں نے خبر تو بیچ میں رہ گئی، خبر کیا دے رہی تھی؟ خبر میں آپ کو یہی دے رہی تھی کہ وہ جو ایک سینئر وزیر ہے پنجاب کی، وہ تو ان کو منہ بھی نہیں لگاتی ہے جس قسم کے ٹاؤٹ صحافی جو آپ نے سو کالڈ بنائے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ بڑی نجی محفلوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بات کہی ہے، یہ تو پوری لسٹ لے آئے تھے. یہ تو اس قسم کی ایگزیکٹلی کہ وہ نہیں بالکل لفٹ کراتی کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ کوئی کیلیبر ہے، یہ تو میرا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ میں ان کو وہ کروں. تو ان کو پش کرنے والی میرے خیال سے صرف اور صرف وزیر اطلاعات ہیں جن کو ہیلو اسما جو ہے وہی انہی کی بیکنگ پہ یہ اس قسم کی ہمیں اس طرح کی پستی اور نچلی سطح پہ ہمیں صحافت کو بھی میرے خیال سے بدنام ہی ہو رہی ہے. میڈم عظمہ بخاری ایک عظیم وزیر اطلاعات ہے، ان کا کام نہیں ہے، ان کو آتا نہیں ہے یہ کام، آتا نہیں ٹھیک ہے. وی لاگنگ تو شروع نہیں، وی لاگنگ 3rd کلاس قسم کی وی لاگنگ ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کے مشہور کیا انہوں نے کلپ چلا کے، میرا کلپ ان کو مجبوری بن گئی نا ان کی چلانا. میرا کلپ پرابلم یہ ہے کہ کیلیبر نہیں ہے. ابھی اب آپ تماشا دیکھیے ہوتا کیا ہے. ابھی شاہد خٹک صاحب آپ کے بیان دیں گے کہ جناب صفائی انتہائی ناقص تھی لاہور کی اندرون شہر کی، KP گورنمنٹ سے تعاون یہ کر لیں وہ کر لیں، لوگوں کو امپیکٹ آتا ہے. ابھی لوگ ابھی کیا کہہ رہے ہیں، ریزونیٹ کیا چیز کریے، گھر میں گھس کے مار کے گیا، باقی کوئی چیز، ہاں یہ سارے چھپ گئے. ریزونیٹ کیا کر رہا ہے، گھر میں گھس کے مار کے گیا ہے، مریم نواز شریف ملک چھوڑ کے بھاگ گئی. وہ اگلا تو کہہ رہا ہے کہ میں لاہور کے بارے میں لاہور ہی کہتے ہیں، میں تو یہاں پر دیکھنا ہے تو لاہور ہی بند کر دیا. آپ ذرا اس کو آپ ذرا پریکٹیکلی سوچیں کہ ایک جماعت جس کو 3 سال سے آپ نے اس کے اوپر ایٹم بم نہیں مارا، باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی. بلاول کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. بلاول صاحب اسی پر بلاول صاحب کی بہن کو ایک ہلکا سا بلیڈ لگ گیا تھا کوڈ کاپٹر کا، تو چیخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان تک گئی تھی. ISI تحقیقات کے لیے ISI آ گئی تھی کہ تحقیق رہے تھے بلاول صاحب. تو پرابلم یہ ہے کہ ایک جماعت جس کے ساتھ آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. کل بھی وہ KFC کو بلا رہے تھے بلاول KFC، یہ اس نے ہمارا وزیر اعظم بنا جو کسی اور کو بول نہیں سکتا. I'd like to see کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت کس طرح سے ان کا ویلکم کرتی ہے، کہ پیپلز پارٹی مفاہمت، مذاکرات اور اس قسم کی ہمیشہ دیکھا جائے میرے خیال سے
سہیل آفریدی صاحب کی وہ جو اسٹریٹجی ہے نا, جو اس میں ایک لٹمس ٹیسٹ, اور لٹمس ٹیسٹ یہ ہے نہیں بہت کام ہوگا ضرور, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا, لیکن ملینا کے اپنے علیحدہ جذبات ہیں کہ اس کو پیپلز پارٹی سے بڑی امیدیں ہیں کہ ٹیسٹ کرنا چاہتی پیپلز پارٹی نے 3.5 سال میں جمہوریت کے ساتھ جو کچھ کیا, آئین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آیا بھائی. پہلی چیز میں سوری ٹو سے بینظیر صاحبہ ڈیل کر کے پاکستان واپس آئی, نہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی, چارٹر اور ڈیموکریسی جو خود رو کے بیٹھ کے برطانیہ میں سائن کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی, دبئی میں جنرل کیانی سے میٹنگ کرتی رہی. میں نہیں کہہ رہا, کونڈیلیزا رائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اٹھا کے پڑھ لیں. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے کیا کیا کچھ, وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ دے دیا. آصف علی زرداری صاحب نے اصل میں کیا کیا کچھ دیا ذرا چیک کر لیجیے آپ. 2008 سے 2013 تک جب حکومت چلی تو زرداری صاحب نے کیا کیا گیو اپ کیا, کس کس قسم کے کمپرومائزز کیے, وہ چیک کر لیجیے آپ. اس کے بعد جہاں پر 1 سال کی ایکسٹینشن دینی تھی وہاں پر 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی, یہ چیک کر لیجیے آپ. اس کے بعد آپ یہ چیک کر لیجیے کہ اس بار پیپلز پارٹی نے کیا کیا کمپرومائزز کیے. یہ بھٹو کی جماعت ہے, یہ بھٹو کی لیگیسی کیری کرتی ہے, بھٹو کی ایک ہی لیگیسی ہے ان کے پاس بس کہ جی پاویں ڈکٹیٹر ہو سامنے, پاویں ایوب خان ہو, سلوٹ مار کے ہم نے حلف لے لینا ہے, ٹھیک ہے, ڈیڈی کول ہو جائے. تو پیپلز پارٹی سے کوئی امید نہیں ہے, الینا کو امیدیں ہیں ساری, اس کی امیدیں چکنا چور ہو جائے گی. سوری ٹو سے ایک سیکنڈ پلیز آپ بیچ میں مت بولیں. یہ جو سب سے بڑا فاشسٹ آدمی ہے بلاول, یہ آپ ذرا انتظار کیجئے, یہ کراچی کے صحافیوں سے ذرا گفتگو کیجئے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ بلاول صاحب کتنے بڑے فاشسٹ ہیں. یہ جو نتنے پھلا کے ناکوں سے آگ نکال کے اس ٹائم پہ کہتے تھے میں اتنا یہ کر دوں گا اور تو بچے گا نہیں, تو دیکھے گا نہیں, یہ صحافیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے. یہ جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی, یہ بڑا عرصہ ہوا ننگی ہو چکی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جرنلسٹ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے خوش رہتے ہیں, کچھ کہتے نہیں, ان کو لگتا ہے وہ بڑی جمہوری مارکیٹنگ ان کی گمکس بڑی اچھی ہے مارکیٹنگ کی نا, ورنہ کیا جمہوری ہے. صحیح. میں اس میں سے وہ گنڈاپور والی بات جو بیچ میں ہو رہی تھی میں وہ ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا جب گنڈاپور صاحب وہ سینیٹ الیکشن سے پہلے جب وہ جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے جو وہاں کے آرگنائزرز ہیں پنجاب کے, باقاعدہ طور پہ یہ خبریں ہم نے شیئر کی تھی لوگوں سے, اپنے ویورز سے بھی, کہ بولا گیا تھا گنڈاپور صاحب کو کہ جگہ جگہ مقامات پہ آپ کا ویلکم کیا جائے گا. اوٹ گھبرا گئے تھے کہ اسکرین پہ کہیں بھی فلیش نہیں کرے. تو جینوئنلی نظر آتا ہے کہ بھائی سہیل آفریدی صاحب ایک اسٹوڈنٹ لیڈر, اور کس طرح سے اس نے مومنٹم پورا بلڈ اپ کیا. آخری سوال, آج جو سہیل وڈائی صاحب نے ایک مفروضہ اپنی طرف سے کیا, انہوں نے طریقے سے وہ سارا پلان لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت, پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر, اور وہ بھی کسی اچھی یونیورسٹی, پنڈی سے نہیں کسی بڑی یونیورسٹی سے, کیونکہ ہم لوگوں کی پنڈی سے ہے نا, میری ڈگری تو یار پنڈی سے ایف اے پاس ہوتا ہے, وہ پی ایچ ڈی نہیں میری ہے ماسٹرز کی ڈگری ہے یار, کیا کروں, میری یونیورسٹی پنڈی ہے. کیا دیکھ رہی ہیں آپ کہ اب سسٹم جو ہے شہباز شریف صاحب سے تھک گیا ہے, ان کی اتنی خدمت کو بھی آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں اور نیا بندہ لانے کے چکروں میں وہ پورا کالم آپ لکھوا لیں. نہیں, بہت عرصے سے ویسے یہ سننے میں تو آ رہا ہوتا ہے, بہت عرصے سے یہ اس قسم کے مفروضوں کے بنیاد پر جو ہے وہ کالمز بھی لکھے گئے, تجزیے بھی پیش کیے گئے. ڈیفیکٹو پرائم منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب جب خود کہیں کہ ابھی تو بڑی مہربانی ہے کہ یہ آ کے یہ اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں یہ رول. ونڈر بوائے تو پھر نقوی صاحب ہوئے نا, محسن نقوی صاحب, ان سے زیادہ تو کوئی ونڈر بوائے. اچھا میں وہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنے بیٹے کو جو کہا تھا ونڈرفل وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ ڈانس کر رہا ہے, وہ کیمرے کے سامنے سے گزر گئے تھے بچہ. اور وہی بچہ بائی دا وے وہ گنڈاپور صاحب نے اس کو 10 لاکھ کا شاید فون وغیرہ بھی ہو گیا تھا. 10 لاکھ کا فون گنڈاپور صاحب ہم بھی دیتے, گنڈاپور وہ آپ کے لیے تو سنگاپور سے منگوایا 36 لاکھ. نہیں, لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت عرصے سے ہم یہ کچھ سن رہے ہیں, جتنے آئیڈیل کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہیں اور جتنا توقعات پر پورا اترنے والے شہباز شریف صاحب ہیں, سونے سے پہلے پوچھتے کوئی کام رہا تو نہیں گیا. سر وہ میں آخری کمنٹ کرتا ہوں اس پہ, ہاں, کہ وہ کوئی کسی کے لیے کتنا ہی کچھ کر لینا, وہ فلم کا ڈائلاگ ہے, کم پڑ ہی جاتا ہے سالہ, ٹھیک ہے. تو شہباز شریف جو مرضی کرے, ایک معیشت جو ہے ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ. میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, بڑا ایشو, میجر ایشو بنا ہوا ہے, جس پر کہا گیا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. جو مالک صاحب نے دہرائی بات, آپ بھی ذرا معیشت پہ توجہ دیں. آگے جو مالک صاحب نے نہیں بتائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جانا معیشت پہ یہ اور ہی ساڑھے ہی بندہ لگے تھا اورنگزیب صاحب, ہم تو نہیں لے کے آئے اس کو, آپ نے بتایا. اورنگزیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار مجھے کچھ کرنے نہیں دیتا, دن میں 36 میٹنگیں تو معیشت پہ اسحاق ڈار کرتے ہیں ہر کمیٹی میں, ٹھیک ہے, ہر کمیٹی میں وہ گھسے ہوئے. اورنگزیب صاحب ادھر ادھر بیچارے سوٹائی لگا کے پھرتے رہتے ہیں. اوپر سے پھر محسن بیگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مشروب پی کے پھرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, مشروب مغرب جو کہ دن کے ٹائم, مغرب کے بعد نہیں, مغرب سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک فرکشن عجیب سا قسم کا ہے. اور ساتھ پھر آپ جب ایک اپنی ساری چیزیں گیو اوے کرنا شروع کرتے ہیں نا جس ٹائم پہ,
تو پھر بندہ کہتا ہے جیکٹ رہ گئی ابھی لا کے میں نے دے دے ہوں, ٹھیک ہے چھوڑ دے, میرا منڈا چڑھانا ہے بڑا چنگا ہے, میں کہنا کھڑا ہو جائے تو اس طرح نہیں, تو اٹھنے میں ٹائم لگاتا ہے, تیری کمر میں درد ہے, تو ایسے بھی بہانے آتے ہیں. تو ابھی آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہ جناب یہ گند کا ٹوکرا جو ہے نا یہ رس رہا ہے تھوڑا سا, جس کسی نے بھی اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھایا نا اس کے کپڑے خراب ہوئے, تو یہ پھینکنا بڑا ضروری ہے لوگوں کو اپنے کپڑے صاف دکھانے کے. ٹائم آ گیا. عمران خان کہتے تھے کہ پلان بی سے پلان ڈی سی پر کب اسٹیبلشمنٹ شفٹ ہو جائے, یہ شباز شریف صاحب مسنگ پرسنز میں چلے جائیں گے, وہ وقت آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو جلدی کچھ ایسا ٹائم نظر آنا ہے جو شروع ہو جائے گا, لیکن دیکھتے ہیں جی. وہ علینا جیسے کہہ رہی ہے شہباز شریف سے تو سونے سے پہلے بھی میسج کرتے ہیں کہ چوئی سے میں سو جاؤں, ان کے جگہ آدھا ایک گھنٹہ جاگتی رہتا ہے. میں نے کہا اور آخری سندھ کے وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا یہ کامیاب دورہ تھا اس وجہ سے سندھ کی طرف جا رہے ہیں, یا جیسے مسلم لیگ نون ابھی کہہ رہی ہے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکیا, ان لوگ جو ہے نکلے نہیں ہیں, یہ سڑکوں پہ گھوم پھر کے واپس چلے گئے ہیں, بنگلہ دیش کی تصویریں لگا دی ہیں, یہ کچھ کہہ رہی ہیں. دیکھیں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ آ کے رد عمل دیتے ہیں. جب نظام جو ہے وہ آواز سننے سے انکار کر دے لوگوں کی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا بھر کے ٹرینڈز کیا نظر آ رہے ہیں, آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ جو جنزی ہے, جو نوجوان ہے, وہ پورے دنیا بھر کے ٹرینڈز کیسے تبدیل کر رہا ہے, وہ کیسے لیڈ پوزیشن میں ہے. جب اس کی آواز آپ نہیں سنیں گے, جب اس کے راستے بلاک کریں گے, تو پھر وہ انہی گلی محلوں کا جو بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ کوئی روڈ نہیں تھی, یہ گلی میں گھوم رہے تھے, تو یہی گلی محلوں سے جو ہے وہ راستے نوجوان خود نکالتے ہیں. اور یہی میرے خیال سے ابھی لاہور سے ٹینشن ان کی بڑی ہے, پیلپٹیشن ان کی, جہاں جہاں وہ وزٹ کر رہے ہوں گے وہ پورے وہ پاکستان کا دورہ کر کے وہ لوگوں کو موبلائز, دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ یہی ہوتی ہے نا, لوگوں کو موبلائز کرنا. سو لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے, اور کوئی اگر صحیح بالکل ایک صاف نیت کے ساتھ عمران خان کی وہ اسٹریٹجی سے, اس کے نیریٹو سے, اس کے نظریات سے وہ ڈیویٹ نہیں کر رہا وہ شخص, اور اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو وہ تو میرے خیال سے ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے. لوگوں کے آپ رسپانسز سے دیکھیں, مطلب ہم اگر ویلاگس کر کے بات کر رہے ہیں جو کہ میڈیا پہ تو obviously نہیں نظر آ رہا, لیگیسی میڈیا تو ویسی فارغ کر دیا لوگوں نے, تو لوگوں کے کامنٹس میں میجورٹی کامنٹس کیا ہے کہ جی باہر نکلیں گے, باہر نکلے, اور پازیٹیولی لوگوں نے رسپونڈ کیا. تو یہ سہیل آفریدی آن گراؤنڈ فیل کر رہے تھے, جہاں پہ لوگ خود کہیں کہ جی ہم نون لیگ کے سپورٹر ووٹر ہیں, لیکن آپ پہلی دفعہ عوام میں ہمیں ایک عوامی لیڈر کو دیکھا ہے, وزیر اعلیٰ کو دیکھا ہے, تو کتنا لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. مختصر یہی ہے کہ غیرت اور خودداری بڑی چیز ہے, جو صرف سہیل آفریدی صاحب نے اس قوم کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دی. اب دیکھتے ہیں مزید لاہور سے کتنی آگ بھڑکتی رہتی ہے, یا پھر اس آگ پر کوئی پانی ڈالے گا, کوئی صلح صفائی ہوگی, یا پھر وہی جو 9 مئی کے بینیفیشری ہیں وہ اب سہیل آفریدی صاحب کے اس وزٹ کے بینیفیشری بننے کی کوشش کریں گے. مجھے عدیل راجہ صاحب اور علینا شکری صاحبہ کو اجازت دیجیے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو کیسا. سبسکرائب, میرے جو تمام چینل پہ سبسکرائبرز ہیں وہ ضرور ان کو واپس سے کائنڈلی ریٹرن دا فیور. اوکے.